الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ دروس قدوری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم نے پچھلے لیکچر میں کچھ وضاحت وغیرہ پڑھی تھی کہ اشیاء کی دو طرح کی اقسام ہیں، اشیاء متقاربہ اور اشیاء متفاوتہ۔ تو اب اشیاء متقاربہ کی وضاحت اور اس کے متعلق جو مسئلہ ہے وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو اگر آپ نے ابھی تک پچھلا لیکچر نہیں سنا تو وہ آپ ضرور سماعت فرمائیں، کیونکہ اس والے مسئلے کا سمجھنا اس پچھلے والے مسئلے کے سمجھنے پر بھی کچھ حد تک موقوف ہے۔ تو اشیاء متقاربہ کے متعلق صاحب قدوری جو حکم ہے وہ بتا چکے تھے، وَمَنْ بَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ، اس والے مسئلے کے تحت اب آگے ہے اشیاء متفاوتہ، یعنی وہ اشیاء کہ جو آپس میں الگ الگ ہیں، جس کا ہر فرد دوسرے فرد سے الگ ہے۔ اس کی ایک مثال ہم نے دی تھی جانوروں کی خریداری، کہ ہر جانور دوسرے جانور سے صفات میں اور وزن کے اندر مختلف ہوتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ بَاعَ قَطِيعَ غَنَمٍ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ جَمِيعُهَا۔ تو امام قدوری فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ریور کا ایک حصہ بیچا اس طرح کہ ہر بکری ایک درہم کے عوض، تو یہ ساری کے ساری بکریوں میں یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ تو اس کی صورت مسئلہ یوں ہے کہ آگے ایک ریور کا ایک اچھا خاصا حصہ موجود ہے، تو اب جو ہے وہ کوئی شخص واپاری ہے اس کو بیچ رہا ہے، دوسرا بندہ اس کے پاس آیا تو وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ جو میرا پورا ریور ہے یہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں اس طرح کہ فی بکری جو ہے وہ 5,000 روپے کے عوض، یا یوں کر لیں کہ فی زمانے کے اعتبار سے 30,000 روپے کے عوض، کہ میں آپ کو ایک بکری بیچ رہا ہوں، اور اب یہ تمام بکریاں جو ہے وہ میں نے آپ کو اسی ریٹ پر بیچی۔ تو اب یہ کلیئر نہیں کرتا کہ آخر یہ ٹوٹل بکریاں ہیں کتنی، 20 ہیں، 50 ہیں، یا اس سے کم ہیں، زیادہ ہیں، تو یہ کلیئر نہیں کرتا۔ کہتا کہ بھائی یہ جو سامنے اس کا ریور ہے اس میں سے فی بکری میں نے آپ کو اتنے روپے میں دے دی۔ تو اب یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سودا ہے یہ تمام کی تمام بکریوں کے اندر فاسد ہو جائے گا، یہ سودا درست نہیں ہوگا، کسی ایک بکری کے اندر بھی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اب ایک مسئلہ یہ ہم نے سنا، اور ایک مسئلہ وہ کہ جو ہم نے اس سے پہلے امام اعظم کے متعلق سنا تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنا اناج کی بوریاں رکھی ہوئی ہیں، اناج کا ڈھیر رکھا ہوا ہے بوریوں کے اندر، اور وہ بیچتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ بھائی ایک بوری 5,000 روپے کے عوض، اور یوں سامنے جتنی بوریاں رکھی وہ ساری بوریاں میں نے آپ کو بتا دی، اور کلیئر نہیں کرتا کہ کتنی بوریاں ہیں، تو اس میں امام اعظم نے فرمایا تھا کہ ایک بوری میں جائز ہوگا، باقی کسی میں جائز نہیں ہوگا، جبکہ یہی کنڈیشن یہاں پر جا رہی ہے، مگر یہ کہ وہاں بوریاں تھیں اناج کی، اور جبکہ یہاں پر جو ہے وہ اپنا جانوروں کا ریور ہے، تو یہاں پر امام اعظم نے کہا کہ کسی ایک جانور کے اندر بھی یہ بیع جائز نہیں ہوگی، اور وہاں پہ فرمایا تھا کہ ایک بوری میں جائز ہوگی۔ تو دونوں مسئلوں کے اندر آخر ڈفرنس کیا ہے؟ تو ڈفرنس یہی ہے کہ وہ جو بوریوں والا مسئلہ ہے، بوریاں جو ہے وہ اشیاء متقاربہ سے ہیں کہ ہر بوری دوسری بوری جیسی ہے، جبکہ یہاں پر جو جانور ہیں وہ جانور اشیاء متفاوتہ ہیں، تو ہر جانور صفات میں وزن میں دوسرے جانور سے مختلف ہوتا ہے، ہر جانور کی اپنی الگ سے کوالٹی ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ ایک بکری کے اندر بیع جائز ہوگی، تو پھر اس میں خریدار اور بیچنے والے ان کے درمیان فڈا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی۔ اب یہ جو بیچنے والا ہے وہ کہے گا کہ بھائی وہ جو دبلی پتلی سے بکری ہے یہ تم لے جاؤ، اور جو خریدار ہے وہ کہے گا بھائی نہیں، وہ جو ہٹی گٹی موٹی سی بکری ہے وہ مجھے چاہیے، تو یوں آپس میں ان کا تنازع جھگڑا ہو جائے گا۔ تو اس بنا پر امام اعظم نے فرمایا کہ اس میں کسی ایک بکری کے اندر بھی اس کی بیع جائز نہیں۔ امید ہے دونوں مسئلوں کے درمیان ڈفرینس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد مگر اسی میں بھی یہ مسئلہ یاد رکھیں
کہ صاحبین کے نزدیک جیسا کہ پچھلے والے مسئلے میں بتایا تھا کہ یہ تمام کے اندر خرید و فروخت جائز ہے، تو اس میں بھی صاحبین کا موقف یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف، امام اعظم کے دو شاگرد ہیں، ان کا اس مسئلے میں بھی موقف یہی ہے کہ تمام کے تمام بکریوں کے اندر بھی بیع جائز ہے، جبکہ اس کو بعد میں پتہ چل جائے کہ ٹوٹل بکریاں ہیں کتنی۔ بعد میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی 20 بکریاں ہیں اور ایک بکری کی قیمت 30,000 ہے، تو لہٰذا میں 5 لاکھ میں یا جتنی بھی رقم بنتی ہے اتنے میں جو ہے وہ ساری بکریاں وغیرہ لے جاتا ہوں اور اتنے پیسے مشتری بائے کو دے دیتا ہے، سیلر کو دے دیتا ہے، تو یہ بھی بیع صاحبین کے نزدیک جائز ہو جائے گی اور فتویٰ انہی صاحبین کے قول پر ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ ثَوْبًا مُزَارَعَةً كُلَّ زِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الزَّرْعَانِ، کہ اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ یعنی یہ جو ہم نے حکم پیچھے بتایا، امام اعظم کا جو ہم نے موقف بتایا، تو یہ امام اعظم کو موقف ہر اس شے کے اندر ہے کہ جو شے متفاوت ہو، جس کا ہر فرد دوسرے فرد سے صفات میں، مقدار میں چینج ہو، تو اس سب کے اندر امام اعظم کا یہی موقف ہے کہ کسی ایک کے اندر بھی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی، جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ خرید و فروخت سب میں جائز ہو جائے گی۔ تو کہا کہ اسی طرح جس شخص نے بیچا کپڑا زرا کے طور پر، زرا جیسے ہمارے یہاں میٹر کے حساب سے بکتے ہیں، تو پچھلے زمانے میں خاص پیمانہ تھا جس پیمانے کو زرا کہا جاتا تھا، تو آج کل کے وقت ہم لے لیں کہ میٹر، کہ اگر کسی شخص نے کپڑا بیچا میٹر کے اعتبار سے یوں کہ بھائی ہر میٹر یا فی میٹر جو ہے وہ 1 درہم کے بدلے، جیسے ہمارے زمانے میں لے لیں کہ بھائی 1 میٹر آپ کو ملے گا 400 روپے کے بدلے یا 500 روپے کے بدلے، وَلَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الزَّرْعَانِ، مگر اسے وہ ٹوٹل بتاتا نہیں ہے کہ جیسے تھان کوئی بیچ رہا ہے، اب اسے یہ نہیں بتاتا کہ اس تھان کے اندر کل میٹر ہے کتنے، بس اتنا بتا دیتا ہے کہ بھائی اپنا جو ہے وہ 1 میٹر میں نے آپ کو بیچا 500 روپے کے بس، اور یہ پورا تھان میں آپ کو بیچ رہا ہوں۔ تو اب اس میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس صاحب قدوری کے عبارت کے مطابق اپنا کسی بھی میٹر کے اندر، کسی 1 میٹر کے اندر بھی بیع درست نہیں ہوگی اور یہ مکمل کے اندر بیع فاسد ہو جائے گی۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو کپڑے کا تھان ہے، جب ہم کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو بھلے پورا تھان ہمیں سیدھا کھول کے دکھایا جائے تو اس کا ہر میٹر دوسرے میٹر جیسا ہوگا۔ اگر اسے میٹر کو ہم عددی شمار کریں، 1 میٹر کو ہم عدد شمار کریں، تو جب بھی اس کا تعلق اشیاء متقاربہ سے ہونا چاہیے، نہ کہ اشیاء متفاوتہ سے۔ تو اس کے حوالے سے تو یہ وضاحت سمجھتے جائیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ زمانے کا فرق ہے۔ یہ جو کپڑے کے تھان اور یہ جو کپڑے ہیں، یہ امام قدوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدیوں پہلے کے ہیں، تو ان کے زمانے میں جو کپڑے تھے وہ ہاتھ پر بنے جاتے تھے۔ تو اب جب ہاتھ پر بندہ کپڑے بنے گا، اس میں اور جو کپڑا مشینری کے ذریعے سے تیار ہوگا، دونوں میں فرق ہوگا۔ ہاتھ میں بننے والے کا یہ مسئلہ ہے کہ جیسے فرسٹ ٹائم اس نے بننا شروع کیا صبح کے ٹائم، یہ چست ہے، توانائی ہے، ذہن فریش ہے، تو یہ اچھے انداز سے بنے گا، اور اس کے بعد اس کو تھکاوٹ آ جائے گی، تو پھر اس کے بننے کا اور حساب کتاب وہ تھوڑا کم ہو جائے گا، اس کو بھوک کی شدت لگے گی، پھر وہ کم ہو جائے گا۔ اسی طرح صبح کے ٹائم میں تو اچھا بن رہا ہے، مگر شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم پہ یہ محنت کرے گا تو اس انداز سے نہیں کر پائے گا کہ جو اس نے صبح کے ٹائم پہ کی تھی۔ تو یوں صاحب قدوری کے زمانے میں جب ہاتھ پر کپڑے بنے جاتے تھے تو اس وقت اپنا 1 میٹر 1 ذرا دوسرے ذرا سے چینج ہوتا تھا، 1 ذرا اچھا تھا تو دوسرا ذرا اس سے کم تھا، پھر اس سے آگے والے ذرا اس سے بھی کم ہوتا یا پھر اس سے اچھا ہوتا۔ تو یوں اس وقت کپڑا جو ہے وہ اگر ذرا کے اعتبار سے بھی بکتا تو وہ ہر ذرا اس کا دوسرے ذرا سے مختلف ہوتا، تو یوں پھر کپڑا اشیاء متفاوتہ میں چلا جاتا امام قدوری کے زمانے میں۔ مگر ہمارے زمانے میں چونکہ مشینری کے ذریعے سے کپڑا بنایا جاتا ہے اور مشینری کو تھکاوٹ ہوتی ہی نہیں ہے، چاہے صبح وہ کپڑا بنائے یا پھر شام کے ٹائم کپڑا بنائے، مشینری کے لیے کوئی صبح کوئی شام نہیں ہے، تو وہ اس کے جو حساب کتاب ہے، اس کا جو معیار، اس کی جو کوالٹی ہے، وہ جہاں سے تھان شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر جہاں پر تھان ختم ہوتا ہے وہاں تک اس کا مکمل ایک جیسا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے دور میں اس مسئلے کا تعلق اپنا ہوگا بھی تو اس اشیاء متقاربہ کے تحت ہوگا کہ جس کا ذکر ہم نے
پہلے والے ویڈیو میں جو سے پہلے والی ویڈیو ہے اس کے تحت ہم نے سنا ومن باع صبرۃ طعام، اس والے مسئلے کے ساتھ ہوگا، نہ کہ اس والے مسئلے کے ساتھ۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔